الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا فسبحان الذي رفع السماء بغير عمد وبسط الأرض على الماء فجمد وخلق الخلق فأحصاهم عددا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا صمدا فردا وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى كل أحمر وأسودا وصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابه أجمعين دائما أبدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأكمل التسليم. نہایت احترام و عقیدت اور کمال عشق و محبت کے ساتھ سید کائنات رحمت للعالمین فخر رسول دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نذرانے درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. رفیقان گرامی اور عزیزان ملت اسلامیہ، ایک لمبا عرصہ ہو گیا، تقریباً 2 ماہ سے زائد، علالت کا سلسلہ ٹوٹنے نہیں پا رہا ہے، اور اسی کے ساتھ ادھر ادھر کی دوڑ بھاگ اور دعوتوں کا اصرار پہم، یہ بھی میرا ساتھ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. سفر در سفر ہے پسر خوب در، یہی کیفیت میری بنی ہوئی ہے، اور میں تھک کر چور ہوں. مریض کو یوں ہی کچھ راحت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ راحت اسی میں ہے کہ انہیں دوڑایا جائے. جو کچھ بھی ہو، میں تکلف کے ساتھ تو کچھ نہیں کہتا. بیان حقیقت کے طور پر یہ بات میں نے اجمالاً عرض کر دی. اب کچھ دیر تک میں آپ حضرات سے
مختصر سی گفتگو کروں گا۔ امید ہے کہ آپ حضرات توجہ کامل کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ اگر دل بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو تو ایک بار پھر نذرانے درود و سلام بارگاہ سید الانام میں پیش کر لیں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ رفیقان گرامی اور عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے بہت سارے حالات، خطرات، گمراہیاں، بدعقیدگیاں اور گمراہ کن فرقوں کا ذکر فرما دیا ہے، اور قیامت کی علامتوں کا اس انداز میں تذکرہ فرمایا جس سے بالکل واضح ہوتا ہے کہ آپ مستقبل کے سارے حالات کو اس طرح سے مشاہدہ فرما رہے تھے جیسے اپنی ہاتھ کی ہتھیلی دیکھتے ہیں۔ ان میں ہمارے اذعان و ایقان کو پختہ کرنے کے لیے بہت ساری علامتیں اب تک وجود میں آ چکی ہیں، جس سے ہم یہ یقین کر سکتے ہیں کہ آقا کائنات کے فرمان میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہوئی اور نہ ہوگی۔ رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار احد پہاڑ کے اوپر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، انی لأری الفتن تنزل خلال بیوتکم مواقع القطر، میں دیکھ رہا ہوں کہ گمراہیوں اور بدعقیدگیوں کے فتنے تمہارے گھروں کے بیچ میں اس طرح سے اتر رہے ہیں جیسے بارش برستی ہے۔ اب اس ماحول میں آپ دیکھیں تو یہ فتنے کس طریقے سے گھروں میں داخل ہو رہے ہیں یہ آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد ہی سے فتنوں نے سر اٹھایا۔ کیا مسیلمہ کذاب نہیں اٹھا تھا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل حل و عقد صحابہ کرام نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کی سرکوبی ضروری ہے، اور چنانچہ یمامہ کی ایک شاندار جنگ لڑی گئی جس میں بہت سے صحابہ کرام شہید ہوئے، مگر مسیلمہ اور اس کے ماننے والوں کا صفایا کیا گیا۔ خود مدینہ طیبہ اور اس کے قرب و جوار میں زکوٰۃ کی فرضیت کے انکار کا ایک فتنہ اسی دور میں اٹھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کلمہ پڑھنے والوں کے ساتھ کوئی مروت نہیں کہ اس کلمے کی قیمت ہی کیا ہے جو جس کلمے کے ساتھ اللہ کے ایک عظیم فرض کا انکار بھی کیا جائے، جس سے یہ بات ثابت ہوئی
کہ صحابہ کرام صرف یہ نہیں دیکھتے تھے کہ ایک آدمی کلمہ پڑھ رہا، بلکہ وہ یہ بھی دیکھتے تھے کہ کلمے کی اساس جن جن چیزوں سے متعلق ہے ان سب چیزوں کے بارے میں لوگوں کے عقائد و افکار کیا ہیں۔ اگر کلمے کے تقاضے کو پورے کرتے ہیں ان کے عقائد و افکار، تو یقیناً ان کے ساتھ اہل اسلام کے معاملات بڑھتے جائیں۔ لیکن اگر ایک بنیادی مسئلے دینی کا کوئی انکار کرے تو اب ضرورت نہیں رہتی ہے کہ وہ دنیا میں زندہ رہ سکے، بلکہ اس کا صفایا کرنا ضروری ہے کہ مرتد کو دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ تو ارتداد کے فتنے مٹائے گئے۔ اس طرح پر ہمارے سامنے عہد صحابہ کی نظیریں موجود ہیں۔ مولا کائنات علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے زمانے میں خارجیوں نے سر ابھارا اور ان لوگوں نے فتنے کھڑے کیے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کے ساتھ کتنے صحابہ کرام نے ان خارجیوں سے باقاعدہ جہاد کیا، اور مولا علی اور امیر معاویہ میں باہمی جنگ ضرور تھی، رسا کشی ضرور تھی، مگر خارجیوں کی جنگ کے معاملے میں ایک بار دونوں حضرات نے خارجیوں کو دونوں طرف سے گھیر کر کے صفایا۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ لوگ تو کلمہ پڑھتے، اس لیے کلمہ پڑھنے والوں پر تلوار کیسے اٹھائی جائے۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ کلمے کے تقاضے کی تکمیل نہیں کرتے اور یہ بنیادی مسائل کے انکار بھی کرتے، اس وجہ سے انہیں دنیا میں رہنے کا حق نہیں۔ ایک جنگ کے موقع پر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے کچھ لشکر دے کر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو، جو صحابی ہیں، رسول پاک کے چچاداد بھائی ہیں اور قرآن مجید کے علوم و اسرار کے ماہر ترین فرد، ان کے حوالے ایک لشکر کیا اور فرمایا فلاں جگہ خارجیوں نے اڈا جما رکھا ہے، ان سے جنگ کرو۔ انہوں نے عرض کی کہ حضور ہمارا لشکر تو تھوڑا ہے، وہ لوگ کثیر تعداد میں ہیں، کیسے جنگ برابر کی ہو سکے؟ فرمایا جاؤ تم جنگ کرو، میں نے خود اپنے کانوں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس جنگ کے بارے میں سنا، فرماتے تھے کہ ان میں سے 20 کے سوا کوئی 21واں بھی بچ نہ پائے گا، اس لیے تم جاؤ کامیاب رہو گے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اپنا لشکر لے کر پہنچے، جم کر جنگ ہوئی، خون کی ندیاں بہنے لگی۔ پھر ایک مرحلہ وہ آیا کہ اب جب وہ خارجیوں کو بھاگنے کی جگہ نہ ملی تو ایک طرف دریا تھا، اس میں انہوں نے چھلانگ لگا دی۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے ان میں سے 20 کو گنا کہ وہ دریا کے پار جا سکے اور باقی سب ڈوب کر کے ختم۔ جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات کو بتایا تھا ویسے ہی ہوا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان صحابہ کرام کا دل کیوں سخت ہو گیا تھا ان کلمہ گو لوگوں کے معاملے میں، اور ان لوگوں نے کلمے کی بنیاد پر ان لوگوں کے ساتھ کسی اتحاد کو کیوں نہیں قبول کر لیا؟
کیوں نہیں ان کے ساتھ مروت برتی؟ معاملہ صرف یہ ہے کہ ہم صلح کرتے ہیں تو معاملات میں، اور جب ایک معاملے میں بھی دین کی بنیاد ہلنے لگتی ہے تو اب صلح کا امکان ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے رفیقان ملت، اس تمہید کے بعد اب آپ سمجھ لیں کہ یہ دور فتنوں کا دور ہے، ایسے فتنوں کا دور کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ تمہارے سامنے آئیں گے کہ ان کی شکل و صورت اور ان کا ظاہر بڑا ہی دلکش ہوگا، وہ قلوبہم ضیاء، اور ان کے دل بھیڑیے ہوں گے۔ وہ بھیڑیے کیا ہوں گے؟ گوشت نوچنے کے لیے نہیں، وہ بھیڑیے وہ ایمان کھانے والے بھیڑیے ہوں گے۔ اس لیے ان کی باتیں بڑی میٹھی ہوں گی اور ان کا انداز بڑا ہی دلکش ہوگا، اور اپنے جبے اور قبے کے معاملے میں بڑے ہی نمایاں نظر آئیں گے، مگر ان سب کو نہ دیکھو، ان کے دل میں بھی اتر کر کے دیکھو، اس لیے وہ بھیڑیے ہی نظر آئیں گے، اور جب موقع پڑے گا تمہارے ایمان پہ ڈاکہ ڈالے گا۔ تو اس لیے اس زمانے میں ایک فساد بہت زبردست پیدا ہو گیا، وہ فساد صلح کلیت کا۔ سب کو بالکل صحیح کہتے ہیں، کوئی ان میں غلط نہیں ہے، سب صحیح ہیں، اور اس وجہ سے اب سب صحیح ہیں تو مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اب رسول پاک بے مثل و بے مثال ہیں، رسول پاک ہمارے جیسے بشر ہیں، یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح، یہ کہتے رسول پاک اللہ کے نائب مطلق ہیں، اللہ نے انہیں با اختیار بنایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا بھی اختیار نہیں رکھتے کہ وہ ایک جگہ ایک تنکا ہلا سکیں۔ تو اب ذرا سوچو دونوں باتوں میں کیسے اتحاد ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے غیب کے علوم دیے تھے اور رسول اللہ کو دیوار کے پیچھے کا علم بھی نہ تھا، کیا یہ دونوں باتیں ایک ہی شخص تسلیم کر سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ایک یہ گروپ ایسا پیدا ہوا ہے صلح کلی، صلح پسند کرنے والا، جو صرف اور صرف یہ چاہتا ہے کہ سب کا ایمان ملیا میٹ کر دیا جائے، کہ آدمی اس کو بھی صحیح مانے اس کو بھی صحیح مانے، جنت بھی جنت ہے اور جہنم بھی جنت ہے، سب کو اگر جنت ہی کرتا جائے تو پھر بچے گا کیا؟ ایمان بھی ایمان ہے اور کفر بھی ایمان ہے، تو پھر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ایمان اور کفر کے درمیان دوری کیسی ہے اور دونوں میں مخالفت کیسی ہے۔ تو ہر آدمی جب صاحب ایمانی ہو گیا تو کیا ہوگا؟ اس لیے میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا ایسا کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی الرجل مؤمنا ویصبح کافرا، صبح کے وقت آدمی مومن ہوگا، شام آتے آتے کافر ہو جائے گا، اور شام کے وقت کوئی مومن ہوگا تو صبح ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا۔ آخر یہ کیوں میرے آقا سرور کائنات نے اس چیز کو بیان کیا؟ یہی بتانے کے لیے کہ لوگوں ان حالات میں ایمان کا بچانا سخت مشکل ہوگا، اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت اس ایسے زمانے میں جو کر گیا تو اس نے بہت بڑا کام کر لیا، وہ کامیاب رہا، وہ کامیاب رہا، اس کی فتح ہے، اگرچہ اس کے لیے بڑی سخت دشواریاں ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وقت آئے گا کہ القائم علی الحق کالآخذ فی کفہ الجمرہ، کہ حق پر قائم رہنے والا اتنی مشکلات میں ہوگا جیسے دہکتا ہوا انگارہ اپنی مٹھی میں لیے ہوئے ہے۔ ذرا سوچو کیسی مشکلات کا وقت ہوگا کہ دہکتا ہوا انگارہ اس کی مٹھی میں ہے۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی پڑھ لو، ارشاد فرماتے ہیں یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنما
يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا ایک زمانہ آئے گا کہ مسلمانوں کا سب سے قیمتی مال اس کی بکریاں ہوں گی. نہ بینک بیلنس اس کا قیمتی مال ہوگا، نہ اس کی پراپرٹیاں قیمتی مال ہوں گی، نہ اس کی فیکٹریاں قیمتی مال ہوں گی، نہ اس کی تجارتیں قیمتی مال ہوں گی، نہ اس کے باغات اور کھیتیاں قیمتی مال ہوں گے. یہ کچھ نہیں، سب سے زیادہ قیمتی مال اس کی بکریاں ہوں گی کہ ان بکریوں کو لے کر وہ پہاڑ کی چوٹیوں پر اور بارش کی جگہوں پر بھاگے گا، اپنا دین بچا کر بھاگے گا، دین بچا کر لے جائے گا. بس ان بکریوں کے دودھ پر اپنی جان کی حفاظت کرے گا اور کنارے رہ کر کے اپنے دین کی حفاظت میں مشغول رہے گا. اب ذرا آپ سوچو، اتنی کٹھنائیاں آنے والی. یہ دور اگرچہ وہ ابھی نہیں شروع ہوا، مگر اس کے علاوہ کچھ ایسے حالات پیدا ہوتے جا رہے ہیں کہ اس دور کے آنے میں کوئی زیادہ دیر نہیں ہے. لوگ اس وقت عجیب و غریب حالات سے گزر رہے ہیں. تھوڑی تھوڑی باتوں میں، ذرا سے مسئلوں کے لیے لوگوں آپس میں صلح آج کی ہر کے ہو محتے کرنے کے لیے تیار، ہر نجس اور پاک کے درمیان اتحاد کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ اتحاد کس طریقے سے ہوگا. اس اتحاد کا نتیجہ میں نے دیکھا، لوگ کہتے ہیں کہ یہ سیاسی اتحاد ہے، مگر اس سیاسی اتحاد کے پیچھے کیا یہ نہیں دیکھتے کہ اس زمانے میں لوگوں کی شادیوں کا رواج کیسے بدل گیا، لوگوں نے کس طریقے سے رشتہ داریاں اور لوگوں کے ساتھ قائم کرنی شروع کر دی ہیں جن سے رشتہ داریوں کا جواب شرعاً ملتا ہے. ان سے دوستانے شروع کر دیے جن کی دوستی کے لیے رسول پاک نے نہیں، قرآن پاک نے بھی جگہ جگہ لوگوں کو منع کیا اور حرام قطعی بتا دیا گیا. مگر اس کے باوجود وہ دوستیاں کیوں پیدا ہو گئیں، یہ رشتہ داریاں کیوں پیدا ہو گئیں؟ آج سے 20 سال 25 سال پہلے وہ رشتہ داریوں سے لوگ کیوں بھاگتے تھے؟ اور جب اتحاد کرنے لگے، لوگ سیاسی اتحاد نہیں کیا، بلکہ میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں نے سیاسی کو تو ظاہر میں رکھا اور باطن میں مذہب کو ذبح کرنے کے لیے اتحاد کیا. اس لیے مجھے تو وہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب آدمی اب کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں اور جب آدمی کے اوپر عذاب کی طریقے سے فتنے فسادات مسلط ہو جاتے ہیں، تو اس وقت کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ اب ارے ہمیں قتل مت کرو، ہمارے بچوں کو قتل مت کرو، ہمارے گھروں میں آگ مت لگاؤ، ہماری دکانوں کو نہ لوٹو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہارا دین قبول کرتے ہیں. کوئی کہنے کو تیار ہوتا ہے؟ اس وقت نہیں تیار ہوتا. مگر جب ایک دل و پائیدن دیا جاتا ہے تو اس کے بعد یہ زہر کتنا زہر حلال ثابت ہوتا ہے کہ آدمی اپنے دین و ایمان سے بالکل غافل ہو جایا کرتا ہے. اس لیے رفیقان ملت، جب بھی کوئی خوبصورت چیز سامنے آئے تو خوب اچھی طرح سے آدمی کو سوچ لینا چاہیے کہ الٹ پلٹ کر کے دیکھے کہ یہ مال اصلی ہے کہ نقلی ہے، یہ زہر ہے یا کیا ہے. کہیں اس اندھے کی مثال نہ ہو جائے کہ جاڑے میں کہیں سفر کر رہا تھا، ایک چکنا سپاٹ سانپ وہاں اس کو کہیں نظر آیا، وہ نظر آیا کرتے ہیں، اس کے ہاتھ میں آیا. اس نے دیکھا بڑی عمدہ قسم کی یہ چھڑی ہے، بڑی چکنی سپاٹ ہے. ایک اکھیارا تھا، کہنے لگا ارے اس کو چھوڑ دے، یہ سانپ ہے سانپ. کہ ہاں میں سمجھتا ہوں تو مجھے دھوکہ دے کر کے خود اس کمچی کے اوپر اپنا تسلط جمانا چاہتا ہے، میں چھوڑوں گا نہیں، یہ میرے ساتھ رہے گی. یہ کمچی بڑی خوبصورت معلوم ہوتی ہے ٹٹولنے میں، بڑی چکنی اور سپاٹ ہے. جب دھوپ کی شعاعیں پڑی اور اس سانپ کے اندر ذرا سی حرارت پیدا ہوئی تو اس نے جو ڈکا ہے اس اندھے کو کاٹنے لگا. کہنے لگا اب وہ آنکھ والا کہ پہلے ہی میں تجھے سمجھاتا تھا
तू नहीं समझा कि अब क्या समझ के करूंगा, अब तो मुझे उसने काट ही लिया, अब सारे जिस्म में जहर डूब गया, अब मुझे कौन बचा सकेगा। तो यही कैफियत तुम्हारी न हो जाए, हम इसलिए पहले ही से इस बात की तंबीह कर देते हैं कि तुम दीन के मामले में वो बसीरत नहीं रखते हो जो बसीरत हम रखते हैं। दीन के मामले में अफराद को तुम उतना ज्यादा नहीं पहचान सकते जितना हम पहचानते हैं। हर हाल को उलट पलट करके देखने का हमारा खूब तजर्बा है। हम आदमी के जाहिर और बातिन के ऊपर गहरी नजर रखा करते हैं, मगर अजीब कयामत आ गई कि आजकल के सुन्नी अवाम अपने उलमा पर एतमाद कम करते हैं। बदमज़हब अपने जाहिल उलमा पे तो एतमाद कुल्ली रखते हैं कि उनके सामने वो गुनाह करता रहे और ये जी हुजूर करते रहेंगे, उनके सामने वो जो भी करे वो होगा। अभी चंद दिनों पहले की बात है कि मंगलौर के करीब उड़पी में हम सुन्नियों का गैर मुक़ल्लिदों से मुनाजरा तय हुआ। जब उन्हें मालूम हुआ कि ज़ियाउल मुस्तफा भी आ रहा है तो उन लोगों ने कहा कि हमारे उलमा तैयार नहीं हैं, उन्होंने इनकार कर दिया है, लिहाजा शराइत में जो हरजाना देने का तय था वो 1 लाख रुपया हरजाना आप ले लीजिए, मुनाजरा हम नहीं करेंगे। हमारे उलमा ने इनकार कर दिया। उनके अवाम में से एक आदमी ने नहीं कहा कि तुम मुनाजरा नहीं करोगे, ज़बह कर देंगे, चलो चल करके मुनाजरे के स्टेज पर खड़े हो जाओ। कोई भी उनमें से नहीं बोला। अगर यही मामला कोई सुन्नी आलिम कह देता कि भाई मेरी तबीयत खराब है, मैं मुनाजरा नहीं कर सकता, तो लोग कहेंगे कि तबीयत खराब हो कि न हो, मुनाजरा करना पड़ेगा। सुन्नियों का तो ये हाल है कि अपने आलिम का उज्र कबूल करने को तैयार नहीं होता और बदमज़हब अपने आलिम की अपनी आंख से गलतियां देख कर भी उसका मुकल्लिद, उसका फरमाबरदार बना रहता है। हम समझाते हैं तो समझने के लिए तैयार लोग नहीं होते। हम कहते हैं कि वीडियो मत बनवाया करो रसूल पाक सरवर आलम की। एक नहीं, मुतवातिर हदीसें इस बात की मौजूद है कि मुतवातिर हदीसें मौजूद है कि रसूल पाक ने जानदार चीजों की तस्वीर बनाने से मना किया, जानदार चीजों की तस्वीर बनाना हराम करार दिया। और जहां तक फरमाया इन्ना अशद्दन नास अज़ाबन यौमल क़यामती अल मुसव्विरून, क़यामत के दिन सबसे दर्दनाक और सबसे सख्त अज़ाब में वो लोग मुब्तला होंगे जो तस्वीर बनाते और बनवाते। ये मेरे आका फरमाते। मगर हम अब ये कहें अरे यार घिसे पिटी बातें तुम लोग करते हो, माअल्लाह, शरीयत को जो शख्स घिसा पिटा समझे तो वो कहाँ गया, जरा सोच ले। रसूल पाक की हदीस को जो इस अंदाज में समझे वो कहाँ गया, वो खुद सोच ले। इहानत करना आसान काम नहीं है। इसलिए रफीका ने गिरामी देखो, गुनाह से बचना, अज़ाब इलाही से बचना ये अक्लमंदी का काम है और बेवकूफी है कि आदमी नफ्स की इत्तिबा में उसके पीछे चलता रहे। मैं तो उन आलिमों के पीछे नमाज नहीं पढ़ता हूँ जो आलिम अपना वीडियो कैसेट बनवाता है, बल्कि मैं उसे आलिम भी तस्लीम करने को तैयार नहीं होता कि वो आलिम है कैसा, जबकि अपने इल्म पर अमल नहीं कर सकता। आलिम तो वही है जो रफीकान गिरामी और अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आप समझो, खूब अच्छी तरह से इस बात को समझो। इसलिए ये एक बात और अच्छी तरह याद होनी चाहिए कि तस्वीर बनाना कई तरह पर होता है। एक तस्वीर तो बनाना यह है कि कैमरा लेके बनाए कोई आदमी, और एक तस्वीर ये भी बनाना है कि आप अपना वीडियो ऑन करें, तस्वीर बने। अगर ऑन न करते तो बनती नहीं, आप ही ने बनाई। इसलिए इस बनाने का भी अज़ाब चखना पड़ेगा और तुम देखते नहीं तो बनती भी नहीं, क्योंकि माल मार्केट में वही तैयार होता है जिसका इस्तेमाल हुआ करता।
تصویریں بنتی ہیں دیکھنے کے لیے، اگر لوگ دیکھنا چھوڑ دیں تو اس کا بننا بھی بند ہو جائے گا، بننا بند ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے ہمارے ائمہ نے، جیسے کہ حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی اور حضرت امام بدر الدین عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء نے کہا کہ اس میں عذاب پانے میں تصویر بنانے والا اور تصویر کو استعمال کرنے والا دونوں برابر کے شریک ہیں، کیونکہ اگر استعمال کرنے والا استعمال نہ کرتا تو بنانے والا اس کو بناتا بھی نہیں۔ اس لیے دونوں عذاب میں برابر ہے، بلکہ استعمال کرنے والا زیادہ مستحق عذاب۔ اب آپ یہ سب سوچیں، سمجھیں، اور اس سے بڑی قیامت تو یہ مجھے نظر آتی ہے کہ ذرا سوچو کہ آدمی دین کے کام کے لیے یہ راستہ اختیار کرے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے بغیر دین نہیں پھیل سکتا، سارے جلسے بند کر دو، صرف ویڈیو چلایا کرو، کیونکہ جلسوں سے کوئی فائدہ نہیں، اور کتابیں لکھنا بند کر دو، سارے کتب خانے جلا دو، سارے مدرسے بند کر دو، ساری مسجدیں توڑ دو، کیونکہ ان کے ذریعے سے دین نہیں پھیلتا، ویڈیو سے پھیلتا ہے، ویڈیو سے پھیلتا ہے، اور ویڈیو نہ ہو تو دین نہ پھیلے۔ یہ کس قدر آدمی گناہ کے لیے کتنا زبردست ہیلا تلاش کر رہا۔ تو اس لیے یہ بہت برائی ہے کہ آدمی گناہ کرے تو کرے، اور گناہ کے جائز کرنے کے لیے اتنا پورا راستہ اختیار ہے۔ اس لیے یہ خوب اچھی طرح اپنے ذہن میں محفوظ رکھ، ان سب چیزوں کا قاعدے سے آدمی کو التزام رکھنا چاہیے۔ اگر آخرت کے اوپر ایمان ہے، اگر آخرت کی طرف سے مستغنی ہو گئے تو جو جی میں آئے کرو، مگر اسلام اور اہل اسلام کی بنیادیں عقیدہ آخرت پر مستحکم ہیں۔ جو آدمی عقیدہ آخرت کا منکر ہے وہ دائرے اسلام سے خارج ہے، وہ ایک لمحے کے لیے مومن نہیں ہے بلکہ وہ کافر محض ہے۔ اس لیے جب آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو آخرت کے اعتبار سے کچھ سوچو۔ اس زمانے میں ایک بات اور میں دیکھتا ہوں کہ ایک صلح کلی صاحب پیدا ہوئے اور انہوں نے 20 سال کے اندر نہ معلوم کتنے چولے بدلے۔ میں ان کا جائزہ لیتا رہا، مگر کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کون سا بہروپیہ ہے کہ جو دیکھو اس روپ میں نظر آتا ہے، ہر روپ میں نظر آتا ہے۔ کبھی وہ غیر مقلد ہو جاتا ہے، کبھی وہ شیعہ ہو جاتا ہے، کبھی وہ کٹر سنی ہو جاتا ہے، کبھی کٹر بریلوی ہو جاتا ہے، اور کبھی کچھ ہوتا ہے، اور کبھی یہ بھی لکھتا ہے کہ اسلام میں فرقہ پرستی یہ پیدا ہو گئی ہے، اس فرقہ پرستی کو ختم کر دو۔ قبر میں کسی سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم بریلوی ہو کہ دیوبندی ہو کہ اہل حدیث ہو کہ شیعہ ہو، یہ کسی سے نہیں پوچھا جائے گا۔ ماں دینوں کا تمہارا دین کیا ہے، اسلام ہی بتانا پڑے گا۔ مگر سنو، یہ اسلام تو ضرور بولے گا، سب ہی اپنے کو اسلام کے نام سے موسوم کرتے ہیں، سب اپنے آپ کو اسلام کے نام سے موسوم کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، شیعہ ہو، اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، غیر مقلد ہو، مودودی ہو، یہ ہو وہ ہو، سب اپنے آپ کو اسلام سے۔ مگر جب قبر میں سوال کیا جائے گا تو سب اپنا جواب بھول جائیں گے، اور جواب اسی کو یاد رہے گا جو پکا سچا اہل اسلام ہے، جس کو بریلوی کہا جاتا ہے، اسی کو یہ جواب یاد رہے گا، سب کے جوابات گل ہو جائیں گے۔
اسی لیے تو حدیث پاک میں آیا بخاری شریف میں، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الکسوف ادا کی، اس کے بعد ممبر پہ تشریف لائے اور ممبر پر آنے کے بعد آپ نے فرمایا انکم تفتنون فی قبورکم مثل فتنۃ المسیح الدجال، تم لوگ اپنی قبروں میں اس طرح سے آزمائشوں میں ڈالے جاؤ گے جیسے کہ آزمائش مسیح الدجال کانا دجال والی جیسی آزمائش اور فتنہ ہوگا، ویسی قبر میں آزمائش پڑے گی۔ تو اب یوتا احدکم، تم میں سے ایک کے پاس حاضری دی جائے گی، یعنی فرشتے آئیں گے اور پوچھیں گے ما تقول فی ھذا الرجل، کیا کہتے ہو اس شخصیت کے بارے میں؟ تو اما المؤمن اب الموقن فیقول هو محمد رسول اللہ قد جاءنا بالبینات والہدی فاجبناہ واتبعناہ صلاۃ، 3 مرتبہ ایک ہی جواب فرماتے ہیں۔ وہ یہ کہے گا ارے ان کے بارے میں پوچھتے ہو، ان کے بارے میں پوچھتے ہو، یہ تو ہمارے سرکار محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہی ہیں، ہمارے پاس تو یہ ہدایت کا خزانہ لے کر آئے اور دلیلوں کا گنجینہ لے کر آئے، ہم نے ان کی بات قبول کی اور ہم ان کی پیروی میں لگے رہے۔ تو وہ فرشتے کہیں گے کہ نم صالحا، خوب کامیابی کے ساتھ سوتے رہو۔ وہ امل منافق اب المرتاب، منافق اور شکی جب اس سے پوچھا جائے گا تو وہ کہے گا ہاں ہاں لا ادری کنت اقول کما سمعت الناس، کہ مجھے پہچان میں تو نہیں آ رہا ہے یہ کون ہے، ہاں ان کے بارے میں لوگوں سے کچھ بات سنتا تھا، میں بھی اسی کو دوہرا دیتا تھا، میں اسی کو دوہرا دیتا تھا۔ تو اب گرد ماریں گے وہ فرشتے اور کہیں گے لا دریتا ولا تلیتا، نہ تو نے اپنی کھوپڑی سے کام لیا اور نہ لوگوں کی بات سن کر کے اس کی سچی پیروی کی، اس لیے تو سزا کا مستحق ہے۔ ذرا سوچو کہ یہ بتا رہا ہے کہ قبر میں وہ منافق اپنا جواب بھول گیا، کیوں بھول گیا؟ زندگی بھر تو رسول اللہ کا نام لیتا رہا، محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھتا رہا، مگر وہاں جانے کے بعد بھول گیا، اب اس کو یاد ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جس کے دل میں محفوظ رکھے، اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نزلت فی عذاب القبر، یہ آیت یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت یہ قبر کے سوالات کے بارے میں اتری ہے کہ اللہ تعالی قول ثابت پر ایمان والوں کو قائم رکھے گا، ان کو جمع کے رکھے گا اور باقی سبوں کو چھوڑ دے گا، پھسا جائیں گے، ان کا پتہ ہی نہیں چلے گا، ایمان والوں کو سلامت رکھے گا۔ تو اے ایمان والوں، اپنی ایمان کی یہاں حفاظت کرو تو اللہ تمہاری یادداشت کی وہاں حفاظت کرے گا، اور اگر تم نے یہاں اس یادداشت کی طرف سے غفلت برتی تو اللہ تعالی اپنا ذمہ کرم اٹھا لے گا، اب تمہیں یاد نہ دلائے گا ہاں ہاں لا ادری، یہی تمہیں ہائے ہائے میں پہچان نہیں پاتا، میں سمجھ نہیں پاتا یہ کون ہے، میں نہیں سمجھ پاتا۔ اب ذرا آپ سوچو کہ یہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ قبر میں لہرائیں گے تحت چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، یا یوں کہیں کہ آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آتی، آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آتی ہے شب گور بھی اس گل سے ملاقات کی رات، جو دنیا ہی میں وہاں کی فکر کیے ہوئے ہے اور وہاں کا خواب سجائے ہوئے ہے، ذرا وہ بھول پائے گا، وہ بھول پائے گا؟ اور جو وہ ہے کہ چلو سب لوگ کھڑے ہو گئے یا نبی سلام علیکہ، کم سے کم میں بھی دیکھا دیکھی کھڑا ہو جاؤں، کوئی مجھے پہچان نہ لے، تو وہ پڑھے کہ نہ پڑھے کھڑا ہو گیا،
تو کچھ لوگ تو بھاگنے کے لیے قیام کرتے ہیں اور کچھ لوگ دکھانے کے لیے قیام کرتے ہیں اور کچھ لوگ عقیدت میں قیام کرتے ہیں. تو اس لیے یہ سب برابر تو نہیں ہیں. تو رفیقان ملت، عزیزان گرامی، ایک ہندوستان میں طاہر ہے اور ایک پاکستان میں طاہر ہے. ہندوستان کا طاہر تو کھلا ہوا زہریلا ناگ ہے جس کو لوگ پہچان رہے ہیں. پہچانتے ہیں کہ وہ جب بولتا ہے تو زہر بولتا ہے، جب وہ بولتا ہے تو وہ آگ اگلتا ہے، جب بولتا ہے تو جہنمیوں کی بولی بولتا ہے. اس کو تو سب پہچانتے ہیں، مگر پاکستان والا وہ چولے بدلا کرتا ہے. جب وہ غیر مقلدوں میں جائے گا تو غیر مقلدوں کی بولی بولتا ہے، جب سنیوں میں آئے گا تو سنیوں کی بولی بولتا ہے، جب شیعوں میں جائے گا تو شیعوں میں بولتا ہے. اس کے رسالے منہاج القرآن میں یہ بڑے فخر کے ساتھ لکھا ہے، ہمارے ادارے منہاج القرآن میں بلا تفریق مذہب و ملت، شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی اور اہل حدیث، مودودی، سب لوگ آتے ہیں اور ہم سب کی عزت کرتے ہیں، سب کو برابر کا درجہ دیتے ہیں. یہ کون لکھتے ہیں؟ یہ خود جناب طاہر القادری صاحب لکھ رہے ہیں. اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ طاہر المادری ہیں کہ طاہر القادری ہیں. ان کو کیا کہا جائے کہ ادھر ادھر دونوں طرف کی باتیں کرتے ہیں. اب جب سنیوں میں آ جائیں تو اعلیٰ حضرت کا گن گاتے ہیں اور جب صوفیوں میں چلا جائیں تو تصوف کا ایک طویل قصہ چھوڑ دیتے ہیں، اور جب سیاسیوں میں چلے جائیں تو پکے سیاسی نظر آئیں. جب وہ غیر مقلدوں میں چلے جائیں تو اس کے بعد عمل بالحدیث میں ان کی کوئی مثال نہیں ہے. شیعوں میں چلے جائیں تو یا حسین کہنے میں کوئی ان کی نظیر نہیں ہے. یہ کیفیت ہو جاتی ہے. اب جو لوگ اس طریقے سے اپنی روٹی سینکا کرتے ہیں ان کے بارے میں ہم کیا کہیں سوائے اس کے کہ ان سے کیا ہمارا لینا اور دینا. یہی وجہ تھی کہ جب اس نے اپنی کتاب لکھی اسلام میں فرقہ پرستی تو ہم نے مناظرے کا چیلنج ساؤتھ افریقہ میں دیا. اور اب جب علامہ جان مصطفیٰ صاحب قبلہ پہلے ہم نے شرائط مناظرہ کے لیے دعوت دی، اس کے لیے وہ تیار نہیں ہوئے اور کہنے لگے کہ ہاں ہماری ہوگی مناظرہ اور جو کچھ ہم آپ کو سوالات کرنے کر لیں گے. تو اب گرے اسٹریٹ کی جامع مسجد جو ہے وہاں اس میں یہ بات طے ہوئی. اب اس میں ہم لوگ دربن میں گرے اسٹریٹ کی مسجد میں بھی جمع تھا، حضرت علامہ اظہری صاحب بھی تھے اور بہت سے سنی علماء تھے، اور پھر یہ بھی اپنے بہروپیہ لوگوں کے ساتھ تھے. اب اس کے بعد یہ طے ہوا کہ اب ہمارے اور آپ کے درمیان مناظرہ ہوگا. ہماری طرف سے ضیاء المصطفیٰ رہیں گے اور آپ کو اپنا اسلام ثابت کرنا پڑے گا اور علامہ آپ کو کافر ثابت کریں گے. کہ مجھے اپنا اسلام ثابت کرنے کی کیا ضرورت؟ دیکھ لو میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہوں. بس یہی کہا اور اس کے بعد کسی نے مجمع میں سے گانٹ کر جیسے ہی کہا کہ چپ، تو بس اتنے میں کود کر کے وہاں سے بھاگے اور اخبار میں رپورٹ نکلی کہ مسجد کا دروازہ بھی بند تھا اور کوئی بھاگنے کا راستہ نہیں تھا. کہ اتنے میں یہ ایک آدمی کے کاندھے پہ چڑھے اور مسجد کی دیوار پر پہنچ گئے اور اس پر چھلانگ لگا. تو یہ تو ہیں جناب والا جن سے مناظرہ کرنا تھا، جن کو مناظرہ کرنا تھا اگر سچائی پر تھے تو ہمارے اعتراضات کا جواب دیتے. بالکل ابھی مناظرہ شروع ہونے ہی کو ہے کہ آپ نے راہ فرار اختیار کر لی. یہ اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ ان کو اصل میں اپنا پول کھولنا پسند نہیں ہے، اپنا پول کھولنا پسند نہیں ہے. تو اس لیے آپ اگر ان کا کوئی کیسٹ وغیرہ سنتے ہو تو اس پھرے میں مت آنا
یہ ایسے لوگ بہت پیدا ہوئے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ زمخشری نہیں پیدا ہوا تھا، جاہز نہیں پیدا ہوا تھا، اور عبد القاہر جرجانی نہیں پیدا ہوا تھا۔ ایک سے ایک لوگوں نے کتابیں لکھی، اور اسی طرح سکاکی نہیں پیدا ہوا تھا۔ ان لوگوں نے عربی ادب میں ایسے ایسے جوہر دکھائے، اور پھر ان لوگوں نے خوب اپنے نئے طریقے کے اسلام کو، معتزلیت کو بہت پروان چڑھایا، لیکن اس کے بعد رزلٹ کیا نکلا کہ وہ سب کے سب مٹی میں مل گئے، پابند ہو گئے۔ آج معتزلی نام کا کوئی فرقہ دنیا میں نظر نہیں آتا ہے، مگر ان کے وارث اب بھی موجود ہیں، چاہے وہ دیوبندی ہوں، چاہے وہ غیر مقلد ہوں، چاہے کچھ بھی ہوں۔ اب میں بات اگر غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے آپ بتاؤ کہ ابن تیمیہ کب سے رحمت اللہ علیہ رضی اللہ عنہ ہو گیا؟ ابن تیمیہ جو خدا کو ایک جسم مانتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے اپنے جسم کے ساتھ، جو یہ کہتا ہے اللہ کے دو ہاتھ ہیں، اور قرآن مجید میں ید اللہ بل یداہ مبسوطتان وغیرہ کی جو آیتیں ہیں، تمام ائمہ نے آج صحابہ سے لے کر آج تک یہی کہا کہ یہ آیات متشابہات تھے۔ اور بعد میں جب ان معتزلہ نے فتنے کھڑے کیے، مجسمہ نے فتنے کھڑے کیے، تب اس کے بعد علماء نے فرمایا کہ یدا سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ید سے مراد اس کی قدرت یہ اس لیے تعبیر کی تاکہ ان کو زیادہ آگے بڑھنے کی صورت نہ نظر آئے۔ تو ید کے معنی قدرت کے ہیں، تو یہ لوگ کہتے ہیں جیسے اب یہ آج غیر مقلدوں کی کتابیں دیکھو اور ابن تیمیہ اور ابن قیم کی کتابیں دیکھو تو وہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں اللہ کے ہاتھ ہے، انگلیاں ہیں، کلائیاں ہیں، بازو ہیں، کانڈا ہے، سینہ ہے، پیٹھ ہے، ٹانگیں ہیں، معاذ اللہ، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ جب اس کی پیٹھ ہے اور اس کا سینہ ہے تو کدھر آگا ہے کدھر پیچھا ہے متعین کرنا پڑے گا۔ اب وہ کدھر دیکھ رہا ہے کدھر نہیں دیکھ رہا ہے، یہ سب تو ایک دم اللہ کے اوصاف میں عیب لگانا ہے۔ اللہ کا پیچھا کدھر نہیں، کسی طرف، ہر چیز اس کے سامنے، کوئی چیز پیچھے نہیں، وہ تو پیچھے سے پاک ہے۔ تو اس لیے رفیقان گرامی قرآن حکیم میں فرمایا لیس کمثلہ شیء، اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے، کوئی مثال نہیں ہے، اور اللہ کی صفت کی بھی کوئی مثال نہیں ہے۔ وہ ذات بھی بے مثال اور صفات بھی بے مثال، کیوں کہ ذات قائم بنفسہ ہی واجب الوجود، صفات قدیم ازلی ابدی بے عطائے غیر، خود اس کی ذاتی صفات ہیں، اور جس کے اور ہم اپنے وجود میں بھی محتاج اللہ کے اور اپنی صفات میں بھی محتاج اللہ کے۔ ہر طریقے پر احتیاج ہے کہ ہماری ایک صفت بھی اللہ کے لیے بغیر نہیں۔ ہمارا علم کتنی ہی محنت ہم نے کی مگر اللہ نہ دے تو کتنے محنت کرنے والے ایسی ٹپلا کھاتے رہتے ہیں، اور کتنے وہ لوگ کہ ایک لفظ نہیں پڑا اور اتنا علم ہے کہ ایک سمندر ان کے سینے میں موجود ہے۔ یہ ایسا ہوتا ہے۔ اس بنا پر یہ بات اچھی طریقے سے آدمی کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لینی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی بے مثل و بے مثال ہے، اور اس کی صفات بھی بے مثل و بے مثال ہیں، اور سب مخلوقات جو ہیں اللہ کی محتاج ہیں، سب اس کے محتاج ہیں۔ اور اس احتیاج میں اللہ نے جس کی حاجت جتنی زیادہ پوری کرنی چاہیے زیادہ پوری کی، اور جس کو چاہا کم عطا فرمایا، وہ با اختیار ہے، سب اس کی ملکیت ہیں۔ اب اپنی ملکیت میں وہ جیسا تصرف کرے، کسی کو کوئی حق نہیں ہے اعتراض کرنے کا۔ اگر اس نے کسی کی ایسی آنکھ بنائی کہ دن کے اجالے میں بھی تارے نظر آئیں تو یہ اس کا کرم ہے،
اور اگر کوئی رات کو بھی 14ویں کا چاند نہ دیکھ پائے تو پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتراض کی چیز نہیں ہے، وہ اللہ کی ملکیت ہے۔ یہ انسان ہو وہ بھی اللہ کا مملوک، وہ انسان وہ بھی اللہ کا مملوک، اپنی ملکیت میں جیسا تصرف چاہے کرے۔ آپ کو اتنا حق ہے کہ 2 گز کپڑا خرید لیں تو چاہیں اس میں ٹوپی بنوائیں، چاہے پیجامے کی میانی نکالیں، آپ کو کوئی حق اس میں اعتراض کرنے کا حق نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی ملکیت میں اللہ کا پورا حق ہے، پورا تصرف ہے، جیسے وہ چاہے وہ کرے، کسی کو کوئی اعتراض کا حق نہیں۔ مگر ابن تیمیہ اور ابن قیم یہ وہ مجسمہ ہیں، وہ اہل ضلالت ہیں، وہ اہل بدعت ہیں کہ جن لوگوں نے غیر مقلدیت کی بنیاد رکھی، جن لوگوں نے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جسم ثابت کیا، جن لوگوں نے گمراہیوں کے راستے کھولے، جن لوگوں نے نبی کے اختیارات پر اعتراض کیے، جن لوگوں نے اہل بیت اطہار کے فضائل کا انکار کیا، یہ وہ لوگ ہیں۔ تو اب ذرا آپ سوچو کہ ان کا نام جب بڑے ادب سے طاہر القادری لیتا ہے تو کیسے میں اس کو طاہر القادری مانوں؟ اس لیے میں اس کو طاہر المادری ہی سمجھتا ہوں کہ وہ ایسا ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے دلوں سے اس کی تعریف کا جذبہ نکال دے اور ان کی حفاظت کرے، ورنہ ان سے زیادہ بلکر اور ان سے زیادہ فصیح زبان استعمال کرنے والا زمخشری گزرا ہے، جار اللہ زمخشری، مگر سارے علماء نے جنگ کر کے اس کی کتابوں کی دھجیاں اڑا کر رکھی۔ اس نے تفسیر کشاف لکھی، تفسیر کشاف کے اوپر علامہ تفتزانی، میر سید شریف جرجانی رحمت اللہ تعالی علیہما نے حواشی لکھ کر اس کی پوری مرمت کی، یہاں تک کہ قرآن مجید کی ایک آیت کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ یہ ترکیب غیر فصیح ہے، یعنی یہ فصاحت سے گری ہوئی ہے یہ ترکیب۔ تو علامہ تفتزانی لکھتے ہیں کہ جار اللہ زمخشری اتنا کہنے کی وجہ سے کافر ہو گیا کہ اس نے قرآن کی ایک آیت کے فصیح ہونے سے انکار کر دیا، اور قرآن کی ایک آیت کو بھی جو غیر فصیح کہے وہ مومن نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ پورا کا پورا قرآن اعجاز ہے اور وہ معجز ہے۔ اس بنا پر وہ صحابہ کرام اور صحابہ کرام کے اجماع کے خلاف گیا، اور پھر اس کے علاوہ اس نے قرآن اور حدیث کے جو احکام ہیں اس کی بھی اس معاملے میں مخالفت کی۔ اس بنا پر رفیقان ملت، عزیزان گرامی، ان لوگوں سے آپ بچ کر رہی۔ اب آپ کو اخیر میں ایک اور بات بتا دینا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے دلوں میں اس بات کی گنجائش ڈالے۔ یاد رکھو کہ ہمارے لیے اللہ کی مخلوقات میں سب سے زیادہ نفع بخش جو شخصیت ہے وہ آقا کائنات سرور دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ ہیں کہ اللہ نے ان کو اپنا نائب مطلق بنایا، یہ وہ ہیں کہ اللہ نے ان کو خلیفہ اعظم بنایا، یہ وہ ہیں کہ اللہ نے سارے انبیاء کی امامت کا تاج آپ کے سر اقدس پر رکھا، اور یہ وہ ہیں کہ ساری کائنات کے راج کا تاج اللہ نے ان کے سر پہ رکھا۔ جب راج کے تاج تو سر دو گے تجھ کو شہید ہو سرا جانا۔ تو یہ وہ ہیں میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، ارشاد فرماتے ہیں اوٹی تو مفاتیح خزائن الارض، زمین کے خزانوں کی تمام کنجیاں میرے پاس لائی گئی، فوضعت بیدی، اور لا کر میری مٹھی میں رکھ دی گئی، مجھے قبضہ دے دیا گیا کہ اب ان خزانوں کو جس طرح چاہو اور جب چاہو کھولتے رہو۔ اب میرے آقا نے جن خزانوں کو چاہا اپنے زمانے میں کھولا، ظاہر میں جب تھے، اور اب تک
خزانے کی چابیاں گھومتی رہتی ہیں، کبھی پیٹرولیم نکلتا ہے اور کبھی پلاٹینیم نکلتا ہے، کبھی کہیں سے کچھ اور نکلتا ہے، کہیں کوئی اور چیز نکلتی ہے۔ اس طرح سے یہ خزانے کی کنجیاں میرے آقا کو اس وقت ملی اور وہ اختیار دیا گیا کہ جب جس چابی کو چاہیں وہ استعمال کریں، تو وہ استعمال کر رہے ہیں۔ اور میرے آقا سرور کائنات کو صرف زمین کے خزانوں کی کنجیاں نہیں دی، بلکہ فرماتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، انا اول من یقرع باب الجنہ، سب سے پہلے جنت کا پھاٹک میں کھولوں گا، جنت کا پھاٹک میں کھولوں گا۔ فرماتے ہیں فاجوز بامتی، اور سب سے پہلے میں اپنی امت کو اس میں داخل کروں گا، اپنی امت کو سب سے پہلے اس میں داخل کروں گا۔ اب مجھے آپ بتاؤ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اختیارات دیے اور آخرت کے بھی اختیارات دیے۔ فرمایا، حدیث پاک متواتر ہے، ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن میں انا سید الناس، سارے انسانوں کا آقا میں ہوں گا۔ پھر فرماتے ہیں میرے صحابہ تم نے پوچھا نہیں کہ کیسے میں سب کا آقا ہوں گا قیامت میں؟ کہاں یا رسول اللہ بتا دیں۔ فرمایا دیکھو سب لوگ قیامت میں نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، اللہ کا وہ غضب ظاہر ہوگا کہ ویسا غضب نہ کبھی ہوا نہ کبھی ہوگا، وہ غضب ظاہر فرمائے گا۔ اب سب دل ملا جائیں گے بے چین، اور آدھا دن قیامت کا 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا، آدھا دن گزر جائے گا اور اللہ حساب بھی نہ لے گا، سب پریشان۔ تو اب سب لوگ کانفرنس کریں گے اور آپس کی میٹنگ میں یہ بات آئے گی کہ کیا راستہ اختیار کیا جائے کہ حضرت سے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کوئی گزارش پیش کی جائے کہ وہ حساب کتاب کرے اور کچھ حالات نارمل ہونے لگے۔ تو لوگوں نے کہا کوئی صورت نہیں سمجھ میں آتی۔ فیقول بعض الناس، تو ان لوگوں میں سے ایک بزرگ بولیں گے کہ کیا بلا وجہ پریشان کو، اذهبوا الى آدم فانه ابونا خلق الله بيده واصطفاه، چلو چلو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، وہ ہم لوگوں کے باپ ہیں، باپ کی مہربانیاں مشہور ہیں، چلو اللہ نے بے ماں باپ کے اپنے دستے قدرت سے ان کو وجود دیا اور انہیں صفی بنایا، اللہ نے انہیں چن لیا، اس لیے چلو وہاں سفارش کے لیے درخواست کی جائے۔ آپ تو سارا میدان قیامت ٹوٹ پڑے گا، حضرت آدم علیہ السلام کو گھیر لے گا۔ اے آدم انت ابونا، آپ ہمارے باپ ہیں، خلقک اللہ بیدہ، اللہ نے آپ کو اپنے دستے قدرت سے پیدا کیا، واصطفاک، اور آپ کو اس نے صفی بنایا۔ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ ہم کن مصیبتوں میں گھرے ہیں، آپ کی اولاد کن پریشانیوں میں ہے۔ آپ اللہ کے حضور ہماری شفاعت کریں، سفارش کریں، کچھ عذاب میں کمی تو ہو، بے چینیاں تو دور ہوں، یہ جو عجب قسم کی پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں کا مداوع تو ہو۔ آدم علیہ السلام فرمائیں گے نفسی نفسی منعنی اللہ تعالی من الشجرۃ، اللہ تعالی نے ایک درخت کو کے قریب جانے سے مجھے منع کیا تھا، میں نے کھا لیا، تو میں تو خود اپنی فکر میں ہوں کہ اب میں تمہاری سفارش لے کر جاؤں تو کہیں اللہ یہ نہ پوچھے کہ آدم پہلے اپنے بارے میں تو معاملہ طے کر لو، پھر اپنی اولاد کا معاملہ کرنا۔ تو کیا ہوگا؟ مجھے اپنی فکر ہے، اپنی فکر ہے،
اذهبوا الى غیری اذهبوا الى نوح فانه اول الرسل، جاؤ جاؤ اور کہیں جاؤ، حضرت نوح کے پاس جاؤ، اللہ کے سب سے پہلے رسول وہی ہیں، وہاں جاؤ۔ اب لوگ بھاگم بھاگ نوح علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے، انہیں گھیر لیں گے، کہیں کہ اے نوح، اللہ تعالی نے آپ کو سب سے پہلا رسول بنایا، آپ کو نجی بنایا، آپ کو اللہ نے بڑے مرتبے دیے، اولو العزم رسولوں میں آپ کو رکھا، اے نوح دیکھ نہیں رہے ہماری مصیبتیں؟ تو حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے دیکھو میں نے طوفان نوح کے وقت میں اپنے بیٹے کے لیے سفارش کی تھی، اگر میں آج گیا تو اللہ فرمائے کہیں یہ نہ فرمائے کہ ایک تو تم نے اپنے بیٹے کی فرمائش کی بے ڈھب تھی اور آج پھر تم آ گئے ان لوگوں کی فرمائش لے کر، میں تو اپنی فکر میں ہوں، تم جاؤ جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں آئیں گے، وہ کہیں گے نہیں، ان کی بھی تعریف کے بہت تعریف کریں گے، اللہ نے آپ کو خلیل بنایا، اپنا رازدار بنایا، اللہ تعالی نے بڑے مراتب آپ کو دیے، آپ دیکھ نہیں رہے؟ فرمائیں گے سنو، اللہ نے آج وہ غضب ظاہر کیا ہے، نہ ایسا پہلے تھا نہ کبھی بات نہیں ہوگا، مگر دیکھو ایک واقعہ یہ ہوا، سب گئے تھے، کہاں گئے تھے؟ میلہ کرنے، میں کلاڑی لے کر آیا اور سارے بتوں کو توڑ کر بڑے والے بت کو ٹھیک چھوڑ دیا اور کلاڑی اس کے کاندھے پہ لٹکا دیا، اور جب وہ لوگ آئے مجھے پکڑ کے لایا گیا نمرود کے دربار میں اور کہا گیا کہ من فعل بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم یہ ہمارے معبودوں کی درگت کس نے بنائی؟ تمہارے علاوہ کسی کام نہیں ہے۔ ان کا بل فعل کبیرہم فاسألوہم ان کانوا ینطقون، ارے بڑے والے کے کاندھے پر کلاڑی ہے، اسی نے کیا ہوگا، ان سبوں سے پوچھو کہ کس نے مارا ہے تم کو، کس نے تمہاری ناک توڑی، کس نے اس کی ٹانگ توڑی، کس نے اس کا ہاتھ توڑا، کس نے اس کے پیٹ میں تغار بنا دیا، کس نے اس کا کاندھا توڑ دیا، یہ سب سے پوچھو۔ اب وہ کہنے لگے کہ یہ تو بولنا ہی نہیں جانتے ہیں، تو پھر ہم ان سے کیا پوچھیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا جو بولنا ہی نہیں جانتا اور اپنی حفاظت خود نہیں کر پاتا تو تم کیسے اس کی پوجا کرتے ہو، کیسے تم اس کی عبادت کرتے ہو؟ تو میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ بل فعلہ کبیرہم، تو میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں اللہ یہ نہ پوچھے، حالانکہ اس کا مطلب ان کا یہی تھا کہ ان کے اوپر سختی سے ان کی بت پرستی کا رد کیا جائے، یہ نہیں تھا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے والے نے کیا ہے قطعاً اسی نے کیا ہے، یہ نہیں، بلکہ اتمام حجت کرنے کا یہ انداز تھا۔ تو نہیں، جاؤ تم موسیٰ علیہ السلام بھیجیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہاں اس طرح سے ٹھوکر کھاتے رہو گے، جاؤ۔ آج کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اللہ کے حضور گفتگو کرنے، سفارش کی بات کرنے کا کی ہمت کسی میں نہیں ہے، اللہ نے اس کام کے لیے انہی کو منتخب کیا ہے، اللہ نے قرآن میں انہی کے بارے میں تو فرمایا عسى ربك ان يبعثك ربك مقاما محمودا، ان قریب آپ کا رب ایسے منصب پر آپ کو فائز کرے گا کہ تمام اولین و آخرین مل کر آپ کی مدح سرائی کریں، سب آپ کی تعریف کریں گے۔ تو اب فرمائیں گے سب لوگ بھاگم بھاگ میرے پاس آئیں گے اور میں پکار کے کہتا ہوں گا انا لہا انا لہا انا لہا، ارے گناہ گاروں کا والی میں ہوں، شفاعت کا مستحق میں ہوں، سب کو میں نجات دینے کا کی شفاعت کرنے والا میں ہوں، آؤ آؤ
اب سب لوگ میرے پاس آ کر اپنی عرضی پیش کریں گے، میں اب جاؤں گا، عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جاؤں گا اور سجدے میں اللہ کی وہ حمد کروں گا جیسی حمد آج تک کسی نے نہ کی اور آئندہ بھی کوئی نہ کر پائے، وہ حمد کروں گا۔ اللہ فرمائے گا یا محمد ارفع راسک قل تسمع اشفع تشفع، اے پیارے محبوب سر اٹھاؤ، بولو سنیں گے، سفارش کرو قبول کریں گے، میں سر اٹھاؤں گا۔ امتی امتی، اے اللہ امت میری امت۔ اللہ فرمائے گا اچھا اتنے درجے کے لوگوں کو جنت میں پہنچا دو، اب میں پہلی کیٹیگری کے لوگوں کو جنت میں پہنچا دوں، پھر آؤں گا سجدہ کروں گا، پھر سجدہ کروں گا، تو اب پھر اللہ تعالیٰ وہی فرمائے گا سر اٹھاؤں گا، پھر میں کہوں گا امتی امتی۔ اللہ فرمائے گا اچھا دوسرے طبقے کے جو گناہ گار چھوٹے موٹے گناہ گار ہیں ان کو لے جاؤں گا، اب پھر آ کر سجدہ کروں گا۔ جو بڑے بڑے گناہ کے عادی ہیں اب ان کے لیے سفارش کروں گا، پھر چوتھی مرتبہ آؤں گا جو بالکل گھٹا پڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو، پھر پانچویں مرتبہ جب آؤں گا تو ابھی سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ فرمائے گا هل بقي احد، اب کوئی باقی رہ گیا ہے؟ پہلے ہی اللہ فرمائے گا کیا اب بھی کوئی باقی رہ گیا ہے؟ تو میں عرض کروں گا یا رب لن يبقى الا من حفظه القرآن، اے اللہ اب تو کوئی بھی جنت کا مستحق نہیں بچا، صرف وہی لوگ رہ گئے جنہیں قرآن نے جہنم میں بند کر دیا، خالدین فیہا ابدا، بس وہی لوگ رہ گئے، بس اور کوئی نہیں رہا۔ تو اب ذرا سوچو، یہ میرے آقا سرور کائنات کی شفاعت ہے، اور یہ شفاعت صرف قیامت کے دن نہیں ہے، دنیا میں کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں اللہ سے یہ شفاعت نہ کی تھی؟ اے اللہ ان شئت لم تعبد، اگر تو چاہے تو یہ سب میرے چاہنے والے ختم ہو جائیں اور قیامت تک تیری عبادت نہ ہو، یہ شفاعت ہی تو ہے، یعنی اے اللہ ان مسلمانوں کو فتح دے دے۔ اللہ تعالی نے اس وقت 1000 فرشتے اتارے، پھر 2000 اتارے، پھر 2000 اور اتارے، 5000۔ انی ممدکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، کہ اللہ تعالی نے 5000 فرشتے بدر کے میدان میں مسلمانوں کی مدد کے لیے اتارے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھتے تھے کہ سر کٹ کے گر رہا ہے مگر نہ تلوار چڑھانے والا نظر آتا ہے اور نہ کوئی قتل کرنے والا نظر آتا ہے، مگر سر گر رہا ہے کافروں کا۔ یہ اس سے ہم نے سمجھ لیا، اس طرح حضرت رسول پاک سرور عالم نے سفارشوں کی ہیں اور کتنے لوگوں کے لیے۔ یہ دیکھو حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بخاری شریف مسلم شریف میں یہ حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ ایک بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 70,000 ایسے لوگ ہیں کہ جنت میں بے حساب کتاب جائیں گے، وجوہہم کالقمر لیلۃ البدر، ان کے چہرے چودھویں کے چاند کی طرح حشر کے میدان میں جگمگا رہے ہوں گے۔ فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں بے حساب کتاب کیسے جائیں گے؟ لا يدخل اولهم الا ويدخل آخرهم، ان کا اول اور آخر ایک ساتھ جنت میں جائیں گے۔ ہاں یعنی فاٹک اتنا چوڑا ہوگا کہ 70,000 ایک لائن میں ایک صف میں کھڑے ہو کر ایک ساتھ پاؤں رکھیں، ایک ساتھ پہنچ جائیں گے۔ تو اب عکاشہ ابن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھے تھے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ادعو لی ان اکون منہم، میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں ان میں ہو جاؤں، بے حساب کتاب والوں میں۔
تو رسول پاک فرماتے ہیں انت منہم، جا تو ان میں ہے، جا تو ان میں ہے۔ ہو گیا۔ اب دوسرے صاحب کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کر دیں۔ فرمایا لقد سبقک عکاشہ، عکاشہ تم سے پہلے تم دیکھا دیکھی کھڑے ہو رہے ہو، اور وہ صحیح چلے گئے، وہ انہوں نے صحیح مانگا اور تم دیکھ کے مانگ رہے ہو، انکار کر۔ میرے آقا نے یہ نہیں کہ نہیں دیں گے، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہ سبقت کر گئے تھے۔ کیوں؟ میرے آقا انکار نہیں کیا کرتے تھے، اور میرے آقا یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ ساری 70,000 کی امتیاز ہی پوری ہو جائے، یہ بھی نہیں چاہتے تھے۔ اس لیے میرے آقا نے بات ٹالنے والے انداز میں کہہ دی۔ اب میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں بھی وہ سفارشیں کرتے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ایک، حضرت عباس ابن عبد المطلب دو، یہ حدیثیں پڑھیے مسلم اور بخاری میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عباس نے عرض کی هل نفعت ابا طالب، یا رسول اللہ هل نفعت ابا طالب فإنه كان ينافع عنك، یا رسول اللہ کیا آپ نے ابو طالب کو کوئی فائدہ پہنچایا؟ آپ کی طرف سے بہتوں سے وہ لڑائی کر لیا کرتے تھے، مگر کفر پر ان کی موت ہوئی، تو کیا آپ نے کوئی نفع پہنچایا؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں نعم كان في قعر من النار فأخرجته إلى ضحضاح، فرماتے ہیں ہاں ہاں وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں تھا، میں نے اس کو نکال کے چھچلی جگہ میں پہنچایا۔ پھر دوسری روایت میں فرماتے ہیں کہ قیامت میں سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا، جہنم کا ایک جوتا پہنایا جائے گا بس، مگر اسی سے دماغ آندھی کی طرح کھولتا ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں اور میں نے اپنے رب سے سفارش کی ابو طالب کے لیے، تو اب ان کا عذاب اتنا گھٹ گیا کہ ان کے تلوے پر جہنم کی ایک چنگاری رکھ دی جائے، یغلی منہا دماغ، جس سے ان کا بھیجا کھولتا ہوگا، بس سب سے ہلکا عذاب۔ یہ دیکھو دنیا ہی میں میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے سفارشیں فرما رہے ہیں، اور کتنی سفارشیں ہیں دنیاوی معاملات کے لیے، آخرت کے معاملات کے لیے سب سفارشیں۔ بارش نہیں ہو رہی ہے، دعا کر دی بارش ہونے لگی۔ اسی طریقے سے اور بھی کتنے معاملات ہیں جن کی تفصیل اگر کروں تو لمبا وقت لگے، اور میں اپنے ذوق کی وجہ سے بھی اور آپ لوگوں کو بھی دیر تک جاگنے سے بچانے کے لیے بھی میں ذرا سا اختصار سے کام لیتا ہوں۔ تو اس لیے رفیقان ملت، اللہ تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ محبوبیت کا درجہ دیا کہ دنیا میں بھی اگر اللہ سے کوئی بات کہیں تو قبول کی جائے، آخرت میں بھی کہیں تو وہ قبول کی جائے۔ وہ جو بھی اپنی عرضی اللہ کے دربار میں پیش کریں وہ رد نہیں، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کی شفاعت کے لیے تو یہ فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ دعوة مستجابة لا ترد وقد دعا بها كل نبی، ہر نبی کو ایک ایسی دعا کا ضرور حق ملتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے وہ دعا قبول ہوگی، رد نہیں کی جاتا، اور ہر نبی نے اپنی وہ دعا مانگ لی۔ وَإِنِّي خَبَرْتُ دعوتی شفاعۃ لِأُمَّتِی، اور میں نے وہ دعا جو بالکل رد نہ ہو وہ دعا اپنی بچا کے رکھی ہے اپنی امت کی شفاعت کے لیے، قیامت کے اس دن کے لیے بچا کے رکھی ہے۔ مگر پھوہڑوں کا شیخ المشائخ کون؟ اسماعیل دہلوی لکھتا ہے کہ نبی کو لوگ اللہ کے ہاں سفارشی مانتے ہیں، یہ شرک ہے، اس کو اشراک فی شفاعت کہتے ہیں۔ اس کی شرک ہونے کی دلیل یہ ہے کہ سفارش
کوئی بادشاہ کا مقرب بارگاہ بادشاہ سے کرے تو بادشاہ اس ڈر سے قبول کر لیتا ہے اس کی سفارش کہ اگر میں قبول نہ کروں گا تو یہ باغی ہو جائے گا اور میری حکومت میں کوئی رکھنے اور جھگڑے پیدا کرے گا، اس لیے وہ سفارش قبول کر لیتا ہے۔ تو کیا اللہ تعالی کسی سے ڈرتا ہے جو سفارش قبول کر لے؟ ہے کیوں وہ سفارش قبول کرے گا؟ اس لیے اس کے ہاں کوئی سفارش نہیں کر سکتا، وہ سفارش نہیں کر سکتا اور اللہ کسی کی سفارش نہیں قبول کرے گا۔ حضرت مولانا فضل خیر آبادی علی رحمت و رضوان نے جب اس کا رد کیا، کہا کہ بس اتنا ہی ہے کہ ایک آدمی مملکت شاہی میں یعنی بادشاہت میں ایک وجاہت رکھتا ہے، اس وجہ سے وہ اس کی سفارش مان لی جاتی ہے، اور کیا اس وجہ سے نہیں کہ کوئی کسی کا چہیتا اور محبوب ہے اور بادشاہ کو اس چہیتے کی بات ٹالنا پسند نہیں کہ وہ چہیتا ہو، کیسے اس کی بات ٹالوں، اس کا دل نہ ٹوٹ جائے، تو اس وجہ سے اس کی بات وہ پوری کر دیتا ہے، پوری کرتا ہے۔ یہ دباؤ تو نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی اس کی عزت بڑھانے کے لیے یہ کام کرتا ہے۔ اگر ایاز کی سفارش محمود بادشاہ محمود غزنوی نے قبول کی ہے تو ایاز سے ڈر کے قبول کی ہے یا ایاز کی محبت کی وجہ سے کی؟ ہاں تو بس تو رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب اعظم ہیں، اس کے خلیفہ مکرم ہیں، اس کے نائب مطلق ہیں۔ جب وہ کچھ کہیں تو اللہ کو پسند نہیں ہے کہ اپنے محبوب کی بات پالے، وہ تو یہ فرماتا ہے وقیل ہی انہم قوم لا یعقلون، قسم ہے یہ محبوب سے تمہاری بات کی قسم، تمہاری گفتار کی قسم کہ اے اللہ یہ لوگ تو سمجھ نہیں رکھتے ہیں، جن کو میں دین اسلام پہنچا رہا ہوں یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں اس کو، تو اللہ ان کی گفتار کی قسم یاد فرمائے۔ ذرا سوچو وقیل ہی قسم ہے، تو اب لعمرک انہم فی سکرۃ یعمہون، قسم ہے آپ کی زندگی کی، اللہ ان کی حیات کی بھی قسم کا ذکر فرمائے۔ ذرا سوچو تو وہ اتنے بڑے محبوب ہیں مگر ان لوگوں کو یہ سب سمجھ میں نہیں آتا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جیسے، اور یہ ہمارے جیسے کہتے ہوئے لجا بھی ان کو نہیں آتا، کیوں کہ تکبر کے اس معیار پر ہیں جو انہیں ابلیس سے وراثت میں ملا۔ ہاں جب ان سے کہہ دیا جائے کہ تم بندر کے جیسے ہو کہ اس کی بھی دو آنکھیں تمہاری بھی دو، اس کے بھی دو ہاتھ تمہارے بھی دو، وہ بھی منہ سے کھاتا ہے تم بھی، تو اب اگر یہ کہہ دیں تو اس کو پارا چڑھنے لگے گا، اور رسول پاک سے جب تشبیہ دیتا ہے تو بہت خوشی اس کو ہوتی ہے۔ یہ تکبر کی نشانی، یہ تکبر کی نشانی۔ ہاں ورنہ اپنے آپ نے لیے بندروں اور چھچھندروں کی مثال کیوں نہیں پسند کرتا؟ اس لیے رفیقان ملت اب آؤ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں کہ منزہ عن شریک فی محاسنہ وجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ رسول پاک کے دربار میں کھڑے ہو کر حضرت حسان عرض کرتے ہیں وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنُ، یا رسول اللہ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنُ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كأنك خلقت كما تشاء۔ یا رسول اللہ آج تک کسی آنکھ نے آپ کے جیسا حسین و جمیل پیکر دیکھا ہی نہیں، حسن و جمال کا پیکر
آپ کے جیسا کسی آنکھ نے نہ دیکھا۔ اور جبریل امین تو یوں کہیں قلبت مشارق الارض ومغاربها فلم اجد مثلك یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، پورب کا ایک ایک کونا، پچھم کا ایک ایک چپا الٹ پلٹ کر دیکھا، مگر آپ کی مثال کہیں نہ ملی۔ اعلی حضرت اس حدیث کی ترجمانی کرتے ہیں، یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے۔ یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے۔ تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے ایک نے ایک بنایا۔ تیری حمد ہے خدایا، تیری حمد ہے خدایا۔ تو اب ذرا آپ دیکھیں کہ رسول پاک تو وہ ہیں کہ صحابہ ان کی بے مثالی پر اجماع رکھیں۔ قرآن یہ فرمائے اثر النجوى الذين ظلموا هل هذا الا بشر مثلكم، یہ ظالم ہیں جو چھپ چھپ کر کہتے ہیں کہ یہ تمہارے جیسے بشر ہیں، یعنی جو چھپ کر کہے کہ یہ تمہارے جیسے بشر ہیں وہ ظالم ہیں، اور جو چھاپ چھاپ کے کہے تو وہ کتنا بڑا ظالم ہے۔ سوچو، ہاں لے دے کے ان کو ایک آیت یاد ہے، قل انما انا بشر مثلکم، اور جبکہ یہ میرے آقا نے تواضع اور بلندی اخلاق کے طور پر یہ کہا، اور تواضع کی بات یہ ہے خود کہو تو کمال، دوسرے بولیں تو تذلیل و توہین۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ میں اگر کہتا ہوں کہ میں عاصی پرمعاصی پاپی گناہگار ہوں تو اب یہ میرے لیے کمال ہے، مگر میرے شاگرد لوگ بھی کہنے لگیں ارے محدث کبیر صاحب تو بڑے پاپی ہیں، خود اپنی زبان سے کہہ رہے تھے کہ پاپی، خود اپنی زبان سے اقرار کر رہے تھے کہ میں عاصی پرمعاصی ہے، حقیر سراپا تقصیر ہوں۔ تو جو سنے گا کہے گا یہ شاگرد نہیں ہے، یہ بہت بڑا لٹیڑا ہے، یہی کہے گا۔ تو اب ذرا سوچو، تواضع میں اگر میرے آقا نے کہا انما انا بشر مثلکم، تو یہ تواضع میں میرے آقا کی بلندی مراتب ہے، ان کی بلندی اخلاق کے نمونے ہیں۔ لیکن اگر کوئی رحمتی بھی کہنے لگے تو وہ عذاب اور ملامت سے پیچھے نہیں رہتا، اس لیے اللہ نے نبی کو تو کہا قل انما انا بشر مثلکم، آپ اپنی زبان مبارک سے تو بشر مثلکم کہیں، اور دوسروں کو کہا کہ وہ اسر النجوى الذين ظلموا هل هذا الا بشر مثلکم، یہ ظالم لوگ سرگوشی کر رہے ہیں کہ یہ تمہارے جیسے بشر ہیں، یہ ظالم ہیں جو ایسی سرگوشی کر رہے ہیں، ان کو ظالم کہا۔ تو اب آپ سوچو کہ یہ لوگ کیسے ہیں کہ رسول پاک کے اختیارات کا انکار، رسول پاک کے علم غیب کا انکار، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کا انکار، آپ کی شفاعت کبریٰ کے اختیار کا انکار، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا انکار، ان کی بے مثالی کا انکار۔ جب یہ سب ہے تو اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ساری خوبیاں دیوبند ہی میں رکھی ہیں کیا، بھوپال ہی میں رکھی ہیں کیا، دہلی ہی کے اسماعیل کے پاس رکھی ہیں کیا، ساری خوبیاں انہی لوگوں نے سمیٹ لی ہیں نا۔ تو اس لیے یاد رکھو کہ تکبر عزازیل را خار کر، بندان لعنت گرفتار کر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہے جن لوگوں نے گستاخی کی ان کو قرآن مجید میں ایسی ایسی وعیدیں دی گئیں کہ العیاذ باللہ، ان طرح کی وعیدوں سے اللہ تمام سنیوں کو محفوظ رکھے۔
سنیے، ایک صحابی بارگاہ رسالت میں آئے، انہوں نے عرض کیا رسول اللہ میری اونٹنی گم ہو گئی ہے، اس کا پتہ نہیں چلتا۔ فرمایا فلاں جنگل میں ہے، جاؤ وہاں سے تلاش کر لو۔ تو منافقوں نے سنا، کہنے لگے دیکھو نا، وہ کہتے ہیں کہ تیری اونٹنی فلاں جنگل میں ہے۔ ارے ان کو تو اپنی پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں، ہم لوگوں کو پہچانتے نہیں، وہ اونٹنی کو کیا جانیں گے کہ کہاں ہے۔ اب ایک صحابی نے سنا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر خبر دی کہ یہ لوگ ایسے بات کر رہے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ان لوگوں کو کہ ہم لوگوں نے ایسی بات کہی تھی، قرآن پاک کی آیت نازل ہو گئی، قل اتستہزئون باللہ وآیاتہ وقد کفرتم بعد ایمانکم۔ اے منافقو، تم اللہ اور اس کی آیتوں کے ساتھ ٹھٹا مذاق کرتے ہو، تم کافر ہو گئے اپنے ایمان کے بعد۔ سن لیا، نبی پاک کے علم غیب پر مذاق کرنے والے لوگوں کو قرآن نے کفر کی وعید دے دی کہ کافر ہو چکے۔ تو یہ حال ان وہابیوں کا بھی ہے، یہ عبداللہ ابن ابی کے جو مقلدین ہیں ان کا یہی حال۔ اس لیے رفیقان گرامی، عزیزان ملت، اپنے آپ کو ان فتنہ پرور تمام قوموں سے بچاؤ۔ وہابیوں کی 3 قسمیں اب تک میری آنکھ کے سامنے ہیں۔ ایک وہابی جو اپنے کو حنفی کہتا ہے، دیوبند میں ہے، اور ایک وہابی جو اپنے کو حدیث کا پابند کہتا ہے اور وہ بھی وہابی ہے، اور ایک وہابی جو اپنے کو مودودی کہتا ہے، مودودی کے علاوہ کسی کو امام نہیں مانتا، کسی کو قرآن اور حدیث کا واقف کار نہیں مانتا۔ یہ بھی عقیدے میں تینوں کے عقیدے ایک ہیں۔ ترجمان القرآن میں خود اس نے لکھا، ابو العلا مودودی، کہ ہندوستان میں شرک بہت پھیل گیا تھا، پیدا ہوئے مولوی اسماعیل دہلوی، انہوں نے لوگوں کی اصلاح کی اور توحید کی تعلیم پھیلائی، تو وہ دیوبندی وہ وہابی نہیں ہوئے، تو وہابی یہ تینوں قسموں کے، تو یہ تینوں قسم کے وہابی، اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی قسم پیدا ہوتی ہے تو وہ بھی وہابی۔ ہر قسم سے بچنا ضروری ہے، سب سے ضروری ہے۔ کیوں کہ انگریزوں نے بڑی بڑی ترکیبیں اور چالیں چل کر حرمین طیبین پر وہابیوں کو مسلط کیا، تاکہ لوگ حج کرنے جائیں تو مجبوراً ان کے پیچھے نماز پڑھیں، اور وہابیت کی جڑ ان کے دلوں میں پیوست ہونے لگے۔ اس لیے انہوں نے وہابیت کو خوب چمکایا، خوب آگے بڑھایا، اور اب یہ سعودیہ کے لوگ انہی وہابیوں کی مدد کرتے ہیں۔ دیوبندیوں کے پاس کم رکھنے آتی ہیں اور غیر مقلدوں کے پاس تو جیسے پہاڑ آتا ہو امداد کا، ایسے ان کے لیے بورے کھلے ہوئے ہیں۔ تم لوگ جاتے ہو، قربانی کا پیسہ حکومت کے بینک میں دیتے ہو، ایک قربانی بھی نہیں ہوتی، سب وہابیت کی نشر و اشاعت میں پیسہ جاتا، سب اس میں بانٹا جاتا، تمہارے پیسے اور تمہارا دین مٹانا، یہ کام ہے۔ اس لیے رفیقان ملت، عزیزان گرامی، اپنی حفاظت کرو۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے، اور اپنے گھر اور اپنے متعلقین سب کو جہنم کے آگ سے بچاؤ۔ میں نے یہ چند کلمات آپ حضرات کی ہدایت اور آپ لوگوں کی رہبری کے لیے پیش کر دیے۔ اگر ان باتوں کو آپ نے اپنے دل میں جگہ کی تو انشاءاللہ
آپ کو کوئی بہکائے گا نہیں، اور اگر آپ لوگوں نے اس کی طرف دھیان نہ دیا اور بد مذہبوں سے اپنے دوستانے اور رشتے داریاں برقرار رکھیں تو سنو، رشتے داری پیدا کرنے والے تم آج دنیا میں نرالے نہیں پیدا ہوئے۔ صحابہ کرام نے کتنے رشتے داروں کو لات مار دی اور اپنے گھر بار چھوڑ کر ہجرت کر کے چلے آئے۔ ان لوگوں نے اپنے ہاتھ سے اپنے رشتے داروں کو جہاد کے میدان میں مار گرایا ہے، قتل کیا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ان کا اور ہمارا خون ایک خاندان سے چلا آ رہا ہے، بلکہ یہ دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا رشتہ ہے کہ نہیں، ان سے تعلق ہے کہ نہیں۔ اور کیا یہ آپ کو نہیں معلوم کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ابو جہل کے ساتھ بدر کی لڑائی لڑنے کے لیے آئے تھے رسول پاک کے مقابلے میں؟ اب وہ گرفتار ہوئے، گرفتاری کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ایک روز اپنے والد حضرت ابو بکر سے کہتے ہیں کہ ابا، بدر کے میدان میں ایک مرتبہ ٹھیک میری تلوار کے نشانے پر آ گئے، میں نے تلوار کھینچی مگر دل میں خیال آیا کہ باپ ہے، کیا قتل کروں، اس لیے میں نے اپنی تلوار نیام میں رکھ ڈالی۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق کا جواب آپ نے نہیں سنا؟ ہاں، فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن، یہ تیرے کفر کی کمزوری تھی کہ باپ اور بیٹے کا رشتہ تو دیکھنے لگا۔ خدا کی قسم، اگر اس جنگ میں تو میری تلوار کے نشانے پر آ جاتا تو میں یہ نہ دیکھتا کہ تو میرا بیٹا ہے، میں یہ دیکھتا کہ رسول اللہ کے مقابلے میں آیا ہے، اور میں تیرے اوپر کوئی مروت اور شفقت نہ کرتا، اپنی تلوار سے تیری گردن الگ کر دیتا۔ آپ دیکھتے ہیں صحابہ کرام کے پاس بھی آل اولاد اور جذبات تھے، اور ان کے ساتھ رشتے داریاں تھیں اور رشتے داریوں کے نبھانے کے جذبات تھے، مگر ہر جذبے پر بلند ان کے ایمان کی تصدیق تھی، نبی پاک کی محبت تھی، اسلام کی عظمت و شوکت تھی۔ اس لیے اس وراثت کو قائم رکھو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے گھروں میں بھیجی ہے، اور اپنے گھروں میں فتنوں اور گمراہیوں کو پنپنے نہ دو۔ اللہ تعالیٰ میری بھی حفاظت کرے اور میرے ساتھ آپ سب لوگوں کے ایمان کی حفاظت کرے۔ سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں آنکھ کے سونا نہیں، ارے سونے چاندی سونا، سونے والوں جاگتے رکھو، ایمان کا سونا جس کے پاس ہے۔ پھکر مفلسیہ فٹ پاتھ پر سوئے بے فکر، مگر جس کے پاس سونے کی گٹھری ہے اس کو نیند آئے گی؟ ہاں، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، چوروں کی رکھوالی ہے۔ یہ اس لیے آپ اپنی حفاظت کرو۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب لوگوں کو محفوظ رکھے، دین پر استقامت عطا فرمائے۔ اللہم ربنا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم ربنا ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم ربنا اقمنا على السنة والجماعة فإذا توفيتنا فتوفنا عليها وارزقنا شفاعة حبيبك النبي الكريم
یوم لا جد ولا مال ولا بنین وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم. یا اللہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں اس بزم کی تمام کارروائیوں کو قبول فرما. ہم سے اگر کوئی لغزش ہوئی ہو تو خداوندہ اسے درگزر فرما دے. یا رب العالمین اس بزم کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات اور باعث برکات بنا. ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما اور ہمارے بیماروں کو شفا کلی عاجل عطا فرما. تمام حاضرین کی جائز مرادیں پوری فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما. جو اصحاب اولاد ہیں ان کی اولاد کو صالح بنا. یا رب العالمین جو تنگ حال ہیں، پریشان ہیں اور روزی کی تنگی میں مبتلا ہیں، یا رب العالمین اپنے خزانے کرم سے انہیں بے حساب روزی، حلال روزی عطا فرما. یا رب العالمین تمام مسلمانوں کو رزق حلال سے مالا مال فرما، حرام اور مکروہ روزیوں سے بچا. یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہم سب کو مذہب اہل سنت و جماعت پر قائم رکھ اور بد مذہبوں کے فریب سے بچا، دشمنان اسلام کے شر و فساد سے بچا. یا رب العالمین تمام حاضرین کی جائز مرادیں پوری فرما. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار. یا رب العالمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا اللہ جن لوگوں نے اس بزم کے انعقاد میں حصہ لیا ان سب کو یا اللہ اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دے اور ان کی مشکلات آسان فرما اور انہیں دنیا اور آخرت کی وجاہتیں عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الكريم. الفاتحة.